بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں بوس و کنار اور مباشرت کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے۔ عربی میں مباشرت کا معنی ہے بدن سے بدن ملانا، جسم کا جسم سے مس ہونا، یعنی یہاں مباشرت سے صرف ہاتھ سے چھونا اور دو جسموں کا ملنا مراد ہے، مثلا اپنا رخسار بیوی کے رخسار سے لگائے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے شخص کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دی اور نوجوان کو اس سے روکا اور فرمایا کہ بوڑھا آدمی اپنی خواہش پر قابو رکھے گا جبکہ نوجوان اپنا روزہ خراب کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ آج مجھ سے ایک باری کام ہو گیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کرے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا، اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کیونکہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا کیا کچھ جائز ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ واجب اور فرض روزے والے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ایسا کچھ کرے کہ جو انزال کا سبب بنے، اور لوگ تو صورت انزال میں مختلف ہے، کسی کو تو انزال بہت ہی دیر میں ہوتا ہے اور اسے اپنے آپ پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم کے بارے میں فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول والے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں بلکہ انہیں بہت ہی جلد انزال ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو فرض روزے کی حالت میں بیوی سے خوش طبعی اور مباشرت اور بوس و کنار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کو علم ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے لیے بیوی سے بوس و کنار اور معانقہ وغیرہ کرنا جائز ہے، چاہے فرضی روزہ ہو یا نفلی، لیکن جماع سے بچ کر رہے، اس لیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کرنے سے 5 امور مرتب ہوتے ہیں۔ اول گناہ ہو جاتا ہے، دوم روزہ فاسد ہو جاتا ہے، سوم سارا دن کھانے پینے سے اجتناب کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہذا جس نے بھی رمضان میں بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ توڑا تو اس پر باقی سارا دن کھانے پینے سے اجتناب کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں بطور قضا روزہ رکھے گا۔ چہارم، اس دن کی قضا واجب ہوگی کیونکہ اس نے فرض عبادت کو فاسد کیا ہے جس کی اس پر بعد میں قضا واجب ہوگی۔ پنجم، کفارہ واجب ہوگا، سب سے سخت کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو غلام آزاد کرنا ہوگا، لیکن اگر غلام نہیں ملتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرضی اور واجب روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کیا تو اس سے مندرجہ ذیل 2 چیزیں مرتب ہوگی، گناہ اور قضا۔ اس سے گناہ بھی ہوگا اور اس دن کی قضا میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر نفلی روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا جائے
تو اس پر کچھ گناہ بھی نہیں۔ روزے کی حالت میں انزال کا خوف ہو یا نفس کے بے اختیار ہو کر بیوی سے ہم بستری کرنے کا خطرہ نہ ہو تو بیوی کے ساتھ سونا اور بوس و کنار کرنا جائز ہے، اور اگر انزال کا خوف یا بے قابو ہو کر جماع میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو یہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے جوان آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور مباشرت فاحشہ یعنی میاں بیوی کا آپس میں شرمگاہ کا برہنہ بدن ملانا ہر حال میں مکروہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم بستری کر لی تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر بیوی کو گلے لگا کر سونے کی صورت میں انتشار ہو اور انزال کا خطرہ ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ حالت روزہ میں نگاہ کی حفاظت کی جائے، کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پس روزہ کی حالت میں بیوی سے شہوت کے ساتھ نہ دیکھنا آداب میں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے۔